بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو روحانی ترقی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اگر صبح اور شام کی مجلس پر استقامت نصیب ہو جائے اللہ کے ذکر کی، تو اس کے بعد پھر کسی بھی مجاہدے اور مصیبوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی استقامت پر صبح و شام کی مجلس پر اچھی نئی سالانیت کے ساتھ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی راستے پر انسان کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ صبح کی مجلس ذکر کی، کیونکہ یہ اللہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، خود اللہ کا نام ہو، اللہ کا ذکر ہو، کوئی تقریر وغیرہ نہ ہو، کچھ نہیں، ذکر اللہ کی مجلس خالص، اور اس مجلس میں انسان پوری زندگی استقامت نصیب فرمائے۔ استقامت کہتے ہیں کہ بغیر کسی ریزن یا وجہ کے اس مجلس کو نہ چھوڑے۔ کوئی ریزن ہو جاتی ہے، جیسے ہاسپٹل میں اپائنٹمنٹ ہے، یا طبیعت خراب ہے، یا بیمار ہے، یا کسی مجبوری سے آدمی لیٹ ہو گیا، یہ استقامت میں ہی آتا ہے، یہ استقامت میں آتا ہے۔ استقامت کا ٹوٹنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کسی سستی کے چلو یار کیا جانا، چلو خیر ہے، تو وہ استقامت کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگان نے فرمایا استقامت فوق الکرامت ہے۔ کوئی آدمی ہوا میں اڑا ہے، بڑی بڑی کرامتیں دکھا رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو مستقل طور پر ایک عمل کر رہا ہے، اسی عمل پہ جمع ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ افضل ہے جو اس کا عمل کر رہا ہے۔ تو جو نزدیک ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے راستے پہ پہنچا دیتا ہے، منزل عطا فرما دیتا ہے۔ بس ہم اس پہ سستی کر جاتے ہیں، اور بہت سے وظائف اختیار کرنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ یہ وظیفے کر لیں، وہ وظیفے کر لیں، فلاں وظیفے کر لیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ نفس جو مرتا ہے وہ کنٹرول سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز کو اس کو چیخیں نکلتی ہیں نفس کی، استقامت سے بہت چیخیں نکلتی ہیں اس کی۔ بزرگان دین نفل عبادت کو کیوں نہیں دیتے جلدی؟ شوق تو بڑا ہوتا ہے، میں فلاں کا روزہ رکھوں، ایام بیعت کے روزے رکھوں، منگل کے روزے رکھوں، الحمدللہ بہت اچھا شوق ہے، آخر چیز، لیکن اگر اس پہ استقامت نہیں کی تو وہ نقصان دہ چیز بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ تھوڑا ہو ہمیشہ ہو، بس یہ نہیں کہ زیادہ ہو اور بس تو کچھ دن کے لیے ہو، تو ایسے ہی جیسے آپ ایک ہی دفعہ سارا کھانا کھا لیں پیٹ خراب ہو جائے گا، لیکن آرام آرام سے کھائیں گے تھوڑا تھوڑا تو پیٹ بھی صحیح رہے گا اور جسم بھی مضبوط ہوتا ہے آدمی کا۔ استقامت سے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر لیں گے، پابندی کے ساتھ کریں، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے انسان کو مجلس نہیں چھوڑنی چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس پہ وقت ہوا ہے بیٹھ جائے، جتنی اللہ توفیق دے اس مجلس میں شامل ہو۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ اس استقامت پر انسان کی بڑی بڑی بیماری نکل جاتی ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ جسمانی بیماری انسان آڑے آتے ہیں، ہمت کر کے اگر اس میں بھی انسان پہنچنے کی کوشش کریں تو اللہ اس بیماری کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ جانتا ہے اپنے بندے کی محبت کو، وہ قدر کرتا ہے ہر چیز کی۔ سب سے بڑا قدردان تو اللہ تعالیٰ ہے انسان کے اعمال پہ، وہ تو چھوٹی سی چیز کی بہت قدر کرتا ہے انسان، چھوٹی بھی انسان اخلاق کے ساتھ اللہ کے لیے کام کر دے تو اس کے دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کے اس کے لیے۔ میں نے زندگی اور اپنے شیخ سے کبھی مطالبہ نہیں کیا اور وظیفہ دیں، اور اس کے بعد کیا کروں، اور کوئی وظیفہ دیں، یہ کروں فلاں کروں، کچھ نہیں کیا، کبھی مطالبہ نہیں کیا سے میں نے، بس جو دیا اس پر بہت پابندی سے استقامت اختیار کی، اس پر بس یہی کافی میرے لیے الحمدللہ، اسی کو پابندی کے ساتھ کیجیے۔ تو یہ چیز حضرت کو بہت پسند آئی، بہت الحمدللہ، خود ہی عنایت فرماتے رہتے تھے پھر چیزیں،
خود مل جائے وہ بہت اچھی چیز ہے، مانگ کے لیے جائے وہ حریص ہے، لالچی ہے، جمع کرنے کا شوق اس کو، وظیفے پڑھ لوں، فلاں پڑھ لوں، اتنی تسبیح کر لوں، اس سے پوری نہیں ہوتی ہیں چیزیں ساری زندگی میں، کیونکہ انسان کی زندگی میں ضروریات زندگی ہے، حقوق ہیں سب کے، بیوی کے، بچوں کے، گھر کے، نفس کے بھی حقوق ہیں، اس کو آرام دیں۔ ہمیشہ سوچیں جب ذکر میں آنے سے پہلے استراحت ہو، آرام ہو۔ کتنی پہلے سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعت نفل سنتیں پڑھتے تھے گھر پر، پڑھنے کے بعد آپ وہیں پر آرام فرماتے تھے، تھوڑی دیر دائیں سائڈ پہ رکھ لیتے تھے چہرے مبارک کے نیچے، اور اس پہ مصلی پہ لیٹ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، کیوں فریش ہو رہے ہیں۔ ساتھ کی عبادت کے بعد 3-4 منٹ کا قلولہ اتنا فریش کر دیتا تھا کہ آپ آ کے فجر میں بیٹھتے تھے، مزہ۔ تو یہ نبی میں سنت ہے، فرش ہوتا ہے آدمی، آپ اٹھیں تہجد کے لیے، وظائف لیے ہیں تو آپ فجر پہ جانا، جیسے آپ نفل پڑھے ایسی اسی کروڑ پہ لیٹ جائیں رائٹ سائڈ پہ تھوڑی دیر، ایسی ہلکی سی غنودگی آئے گی، آپ کو کھانٹے نہیں آئیں گے، آنکھ جاگتے تھے انشاءاللہ۔ 3 منٹ کے اندر آپ اس کے لیٹنے کے بعد، میں اس کا ایک اور آسان طریقہ بتاتا تھا، اس کو بھی ضائع نہ کریں، کتنی دیر لیٹنا ہے۔ لیٹنے کے بعد درود ابراہیمی 3 دفعہ پڑھ لیں بس، الحمدللہ، آنکھ بند کر کے، اس کے بعد اٹھ جائیں، فریش ہو جائیں، بالکل آدمی فریش، ماشاءاللہ، اگلی عبادت کے لیے فریش ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اتنی برکتیں ہیں، اس عمل کے اندر آپ حیران ہو جائیں گے، بے انتہا برکت ہے۔ کچھ لوگ عمل کو صحیح سمجھتے نہیں تو غلط طریقے سے کرتے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کچھ ہمارے ساتھی تھے چاہے وہ سمجھے گا بھائی سنتیں پڑھنے کے بعد یہ کام کر لے آدمی، تو انہوں نے مسجد میں شروع کر دیا پہلی صف میں سنتیں پڑھنے کے بعد وہیں لیٹ جاتے، اس سے یہ خلاف ادب ہے۔ یہ سنت یہ ہے کہ گھر میں سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ عمل کریں، یہ نہیں مسجد میں آ کے لیٹ دیں۔ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، اس کو شاید بیمار ہو گیا ایک دم، آپ کی سنت ہی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ گھر میں سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر اسے آپ نے مصلی پر دائیں کنوں پر لیٹ جانا، یہ سنت ہے۔ اور یہ نہیں جہاں بھی آپ سنتیں پڑھیں، مسجد میں خاص طور پر پڑھ رہے ہیں، پہلی خلاف سنت بات ہے کہ آپ گھر سے پڑھ کے ہیں سنتیں، تو وہاں پہ آپ یہ سنت ادا کروں، وہیں لیٹ جائیں لوگ جائیں، اور پھر تکبر بھی کرتے آتے ہیں، میں سنت ادا کر رہا ہوں، ہنس رہے ہیں آپ لوگ، شرم نہیں آتی، حدیث ہے اس پہ، تو یہ باتیں غلط ہے۔ کسی مسئلے کو آرام سے سن لیا کہ نہیں سمجھنا ہے تو پھر پوچھ لیں، حضرت یہ عمل میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یہ عمل کرنا ہے تو اس عمل کی مجھے اجازت ہے، اور یہ میں عمل صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یہ ہے طریقہ تصوف کا۔ عمل سننے کے باوجود بھی اعلیٰ شیخ بتا رہے آپ کو، تو پھر بھی اس کی طرف رجوع کر کے اس عمل کے بارے میں مزید تحقیق کریں۔ جیسے عمل شروع کر دوں میں اس طریقے سے کرنا ہے، پھر شروع کریں اس عمل کو۔ ایک چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے وظائف میں، کہ انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کبھی کہ شیخ تبدیل کرنا پڑتا ہے، یہ خلاف طریق نہیں ہے، طریقت کے خلاف نہیں ہے شیخ تبدیل کرنا، کہ مقصود اللہ ہے، اللہ کو پانا ہے، جہاں انسان کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو وہاں آپ شیخ بنانا، اس سے فائدہ لیں۔ لیکن جو آپ کا پہلا شیخ ہے جس کے پاس ہو گئے، آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کو اس سے کوئی روحانی ترقی محسوس نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں انسان کو کہیں رکھا ہوتا ہے، کسی کو مقام کہیں رکھا ہوتا ہے، اچھے ہوں گے وہ بزرگ بھی، لیکن وہ آپ کو اس طرح فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان کو جگہیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں، ایک آج کل تو ہجرتیں عام، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک شہر میں دوسرے شہر میں، تو اپنے اس چکر میں کہ میرے شیخ وہاں ہے، وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، نہیں یہ ہمارا شیخ تو وہاں ہے، ہمارا شیخ تو وہاں، اس میں ساری برائیاں جو ہوتی ہیں جنم کرنا شروع ہو جاتی ہیں دوبارہ۔ شیخ کا مطلب ہے صحبت شیخ، کہ جو آپ نہ اس کی زیارت کر رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں، صحبت شیخ تو صرف شیخ کو ایک دفعہ نماز میں دیکھ لینا بھی صحبت ہوتی ہے،
یہ نہیں گھنٹے بیٹھے ہیں آپ اس کے سامنے، اس کو بور کر رہے ہیں، خود بھی بور ہو رہے ہیں، دماغ چاٹ رہے ہیں اس کا، آپ اس کو سوچ نہیں ہے، ہلکی سی جاتی ہے. صحابہ انداز کا یہی تھا. سبتا شیخ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کے اندر تو یہ کیفیت رکھی ہوتی ہے کہ اس کی ہر چیز مریض جو ہے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو محبت ہے، جذب کر لیتا ہے اس کی ہر چیز کو اپنی محبت سے. شیخ دیتا نہیں، مرید کو لینا پڑتا ہے. شیخ کہتے نا مرید کو لینا پڑتا ہے اپنی محبت کے ساتھ، اس کو جذب کرے، اس کے اندر سے ساری چیزیں چوسے، سبحان اللہ، فلٹر کر لے ساری چیزیں. شیخ کے اندر ہے نا، کھینچ لے ساری چیزیں. ابو بکر صدیق نے کھینچی ساری چیزیں، نبی پاک واقعی کھینچتا ہے یہ تو یہ جو شیخ ہمارے تو اصل نقشبندی سلسلہ ہے الحمدللہ. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی کہیں دور ہے، ادھر ادھر ہے اور نہیں ہے شیخ کی صحبت نہیں ملنے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ کسی دوسرے شیخ کی طرف للہ کے، اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، کسی نفس کے خاطر نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا شیخ ہے، اس کے پاس جاؤں گا تو زیادہ مشہوری ہو جائے گی، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ فلاں ہے، لوگ زیادہ میرے پیچھے چلیں گے، وہ تو اس سے بہت ہو. یہ نفس ہوتا ہے. بعض دفعہ شیخ ملتے بڑا گمنام ہوتا ہے. جیسے میں گدائی شریف گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا انگلینڈ میں ان کو، لیکن اس سے بڑے بڑے شیخ میرے سامنے موجود تھے، بڑے بڑے نامور شیخ موجود تھے، لیکن بائی پاس کرتا رہا میں، کیونکہ میں شیخ وہ لینا تھا جس سے میری صحیح اصلاح ہو سکے. یعنی لاکھوں کے ہجوم ہر وقت ہماری جگہ بات پکڑ لی، نہ کوئی ملاقات، نہ کوئی لینا، نہ کبھی دینا، کچھ لوگ ہم تم مشرید ہیں، ہم تم یہ. تو ادب شیخی، ادب یہ ہے، طریقت کا ہے آپ نے اپنی اصلاح کرانی ہے. اصلاح کرانے کے لیے آپ کو کسی آدمی کی ضرورت ہے جو آپ کی اصلاح کرے. یہ مقصد ہے اس کا. وہ آدمی آپ سے دور ہو گیا ہے، یا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، یا آپ کو کہیں ذہنی آپ کو کوئی مسئلے کی اختلاف محسوس کرتے ہیں جس میں آپ کو رکاوٹ آ رہی ہیں بہت سی، تو آپ بلا حجت کسی مجلس میں پہنچ گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، بلا تکلف آپ اس کی حضرت مجھے یہاں فائدہ محسوس ہو رہا ہے، تو آپ مجھ پہ رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، مجھے اس سلسلے میں داخل کریں. پھر وہ شیخ پہ ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا کہ بھئی کیا فائدہ ہوگا اس کو، یا ہر جائے تو نہیں، ویسی تو نہیں شیخ تبدیل کرتا پھر رہا ہے، کچھ مطلب کسی اور چیز سے ریزن تو نہیں ہے اس کو. سمجھے کہ خلافتیں بھی مل جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہمیں قبر تک اپنی تیاری کرنی ہے. شیطان انسان کو بڑے بڑے چیزوں سے ورغلا لیتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں انسان کو کدھر لے کے جا رہا ہے، کون سا تیر استعمال کر رہا ہے، کدھر دھکیل رہا ہے انسان کو، نہیں پتہ چلتا انسان کو. ایک واقعہ ہے لیکن وہ انشاءاللہ کبھی آپ جمعرات میں سنا ہوں اس کے بارے میں، شیطان کیسے انسان کو کھینچتا ہے اور کس طرح اس کو ورغلا لیتا ہے. تو اس کے لیے پھر آدمی کے شیخ کرے. اب ٹھیک ہے، اب آپ نے اس آدمی کو اختیار کر لیا، اب پچھلی بات جو ختم ہو گئی ہے، اب آپ کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا ہے، نیا دور شروع ہو گیا ہے، نئی چیز شروع ہو گئی ہے. تو اب آپ ان وظائف کو لے کے پیچھے چلیں گے تو پھر آپ یہ وظیفے بھی نہیں کر سکیں، کیونکہ مقصد وظیفے نہیں ہے، مقصود اصلاح ہے. معلوم کیا کہتے ہیں، حضرت میں وہ وظیفے کرتا ہوں تو یہ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے بتایا تھے، میں سب وہ وظیفے کرتا ہوں یہ کرتا ہوں. اگر وظیفے ہی کرنے تو بھائی آنے کی کیا ضرورت تھی، وظیفے کرتے رہو پھر جو تم کر رہے ہو تو وظیفے کرتے. لیکن کیونکہ وظیفہ جو ہے یہ اصلاح کا ایک ویپن ہے، ہتھیار ہے، تو اس شیخ کے پاس کیا ہتھیار ہے، کون سا ویپن استعمال کرتا ہے آپ کے لیے، اس کو استعمال کریں، اس کی وظیفہ اختیار کریں. مقصد تو اللہ کو پانا ہے، وظیفے کرنا تھوڑی ہے کہ چلے تھوڑے لگانے ہیں. میں یہاں پہ صحیح کہہ رہا ہوں، بات سمجھا رہی ہے، تاکہ وسوسے نکلے نہ ادھر کے نہ ادھر کی. ادھر ہی وسوسہ آتا ہے، یار میں یہ کروں گا تو وہ میرا وظیفہ رہ جائے گا، اس کو کہتے ہیں وہ کتاب میری اب بند ہو گئی الحمدللہ. اللہ کے فضل سے اب مجھے نئے سلسلے میں آ گئے ہوں، نئے طریقے سے میں نے چلنا ہے. لیکن پرانا شیخ اگر آپ کو اچھا ہے، بادشاہ ہے اور اس میں عیب نہیں ہے، تو اس کی ہمیشہ عزت ذہن میں رکھیں، اس کے لیے دعائیں کریں. اس کے جب بھی جائیں ملاقات کریں تو جس سے آپ کا انداز تھا جانے کا، دے لے کے جانا، محبت سے جانا،
اس کو قائم رکھیں، دل میں اس کی دعائیں کریں. لیکن اب اصلاح کے لیے آپ نے دوسرے شیخ کو چنا ہے تو اس کے ساتھ اپنے برتاؤ کیسا رکھیں کہ جو وہ ہدایت دے رہا ہے، جو وہ طریقہ بتا رہا ہے، اس طریقے کو اختیار کریں. اس سے آپ کو خود سکون ملے گا. وظیفہ آپ کو کہ میں غلط نہیں کر رہا کہ حضرت فون کبھی ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو ایک دھیان میں رکھ لیں کہ ہمیں کوئی بندہ نہیں چاہیے، کہ رضا الہی چاہیے. اور اس نیت سے انسان اگر بزرگ کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اس نیت سے انسان اگر کسی غلط قدم کے اٹھ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں، اس کامیاب کر دیتے ہیں. کہ نیت تو صحیح ہے نا اس کی، لیکن قدم اس نے غلط اٹھا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو فائن کر دیتے ہیں، فائن کر دیتے ہیں اور صحیح ہو جاتا ہے. تو اس سے نہ نیت صحیح ہے رضا کی ہو تو پھر باقاعدگی کے ساتھ پھر جب نیا شیخ لیں اس کے اصولوں پہ چلیں، اس کے طریقے سے چلیں، اس کی عادات کو سمجھیں، اس کے وظائف کو سمجھیں، اس کے اصولوں کے ساتھ زندگی کو گزاریں. پھر اور پورے مجاہدے کے ساتھ کیا چیز ہے اس کے ہاں ہوتا ہے اس کو اختیار کریں. تو that's the very important point of تصوف. ہاں خواب آپ ایک شہر میں ہیں یا کسی جگہ پر ہیں، وہاں آپ کے شیخ ہیں، اور اسی شہر میں کوئی اور شیخ ہیں جو یہ کرتے ہیں، تذکیہ کرتے ہیں، اس کا ہے. اتفاق صاحب اس مجلس میں چلے گئے، آپ دیکھیں یا تو بڑا دل لگ رہا ہے، بیٹھا ہوں. تو اس صورت میں آپ کو شیخ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر، کیونکہ آپ اسی جگہ پر ہیں، وہیں پر ہیں. تبدیل شیخ کے پھر اس کے لیے ریزن چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ شرعی ریزن ہوتا ہے جو آداب طریقت میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اب آپ اپنے شیخ کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اس کی کوئی شرعی عذر ہو کہ بھئی یہاں پہ کوئی بدعات ہو رہی ہیں یا کوئی ایسی چیز میں دیکھ رہا ہوں یا کوئی اس قسم کے معاملات ہیں جو خلاف شریعت ہے، خلاف شرع ہے، تو اس سے میرے ذہن میں ثابت سے ہو کچھ طرز صحیح سے نہیں ہے یا ہونا چاہیے جس طرح، تو پھر اس صورت میں آپ اس شیخ کو چھوڑ سکتے ہیں. ریزن ہے آپ کے پاس یہ شریع. میں چلا گیا تھا لیکن یہاں جو میں آیا تھا مجھے پتہ چلا تو یہاں تو صحیح راستہ ہے، یہاں صحیح چیز ہے، شریعت اس کے مطابق ہے، اس پہ الاؤڈ ہے آپ چینج کرنے کی جب اسی جگہ پر ہے. لیکن اگر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، شریعت کے مطابق حضرت باقاعدہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں، شیخ سب کچھ عقیدہ وغیرہ ان کا سب صحیح ہے، آپ ان سے منسلک ہیں، پھر آپ کو چھوڑنے کے پھر اس میں یہ ادب یہ ہے کہ پھر ایسے آدمی کو کسی اور مجلس میں جانا بھی نہیں چاہیے. یاد رکھیں، پھر ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو یہ فلاں آدمی ان کو 10 میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ آتا ہے، یہ خلاف ادب ہے. یہ پھر شیطان اپنے تیر چلا کے آپ کو نہ ادھر کا چھوڑے گا نہ ادھر کا چھوڑے گا. جب ایک جگہ سٹک ہو گیا، آپ ایک شہر میں پہنچ چکے ہیں، آپ کو شیخ مل گیا ہے، بس شریعت ہے، محض پہنچ رہا ہے، پھر اس مرید کو چاہیے پھر نہ کسی کی کیسٹیں سنیں نہ تقریریں سنیں، جو کچھ بھی رہبری رہنی ہے اپنے شیخ کی باتوں پہ چلے، وہی اس کے لیے سب کچھ بن جاتا ہے. شیخ الردو سے بنتا ہے، متقی بنتا ہے، تقویٰ والا بنتا ہے، سب کچھ. پھر سمجھیں کہ میرا جو نصیب ہے منسوب ہو گیا ہے اس شیخ کے ساتھ، مجھے یہیں سے ملنا ہے. پھر کسی جگہ پھر یہاں سے بات سن لیں، اس سے بات سن لیں. شیطان پھر ان باتوں کو ذہن میں لا کے آپ کو کنفیوز کرتا ہے، گھبراتا ہے. پھر آپ سوچتے ہیں ادھر صحیح ہے ادھر صحیح ہے. میں تو دیکھتا ہوں لوگ کافی آتے ہیں نا میرے پاس کس کم، جو اچھا شیخ ہو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں کہ تم کل میرے پاس سے بھی بھاگ جاؤ گے اس طریقے سے، تو چھوڑ کے اس کو آئے. تو فار دس ریزن ہم کو شیخ کی طرف کرتے ہیں. دیٹس ایبسلیٹلی رانگ. کبھی جب ایک مل جائے شیخ، پھر آپ کو کسی شیخ کے پاس بیٹھنے کی کتنے اچھا ہو، نہ بات سننے کے نہ بیٹھ، بے شک آپ ہی کے سلسلے کا وہ نقشبندی شیخ ہے، وہ بدل دیں گے آپ. ہر شیخ کا اپنا ایک طرز ہوتا ہے. جس طرح نقشبندی حضرت کے کئی خلفاء ہیں، 70 کے خلفاء ہیں، لیکن آپ جب کہیں گے تو صاحب کو بھی خلیفہ سے ہم بیٹھتے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. یاد رکھیں ہیں وہ بھی حضرت کے خلیفہ، لیکن انداز مختلف ہے، ہر ایک کا اپروچ مختلف ہے. دیکھیں پریشانی کی
تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جو آپ کو شیخ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، آپ کا اور شیخ کا مزاج ملتا ہو، نسبت ملتی ہو، کیفیت ملتی ہو، تو پھر ایک دم روحانی انتباط ہو جاتا ہے، مل جاتی ہیں، تو پھر فیض جاری ہو جاتا ہے. اگر یہ طبیعت ملتی نہ ہو، یہ چیز ہی نہ ہو، تو پھر کتنے بڑا شیخ ہو آپ کو اس سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. سمجھ آئیے بات؟ یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے. تو چھوٹا شیخ ہے لیکن آپ کا مزاج مل گیا اس سے، آپ کو اس کی محبت ہو گئی اور آپ کو وہ سمجھ آنے لگا اس کی باتیں، آپ اس کے ساتھ نسبت ہو گئی مضبوط روحانی طور پر، تو آپ سے فیض کھینچیں گے الحمدللہ. یہ ایسا ہے جس سے آپ کو طبیعت نہیں ملتی، اس سے مزاج نہیں مل رہا آپ کا، تو فیض نہیں آپ کو زبردست سے آپ بیٹھے. تو اس لیے جب ایک ہی حضرت کے اتنے سارے خلیفہ ہیں تو آپ کی تو سب خلیفہ چل اس کے پاس چلتے ہیں. بہت سے حدیث ہوتے ہیں، جا کے ان سے بھی خلاف لیتے ہیں، ان سے خلاف. ہمارا مقصد خلافت ہے، وہ جمع کرتے رہتے ہیں خلاف. اس نے اجازت دے دی، اس نے اجازت دی. یہ حدیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نام کے سامنے اشتہار لگانے والے. نہیں بس پھر بھی نہیں جانا کسی کے پاس، کہتے ہیں نہیں ہمارا شیخ تو یہی ہے، انہیں کے پاس ہم بیٹھیں گے. ادب کرنا ہے سب کا، لیکن کیا ہے کسب فیض جو ہوگا آپ کو اپنے شیخ سے ہوگا، چاہے وہ ایک ہی منبع سے نکلی آبشار ہے، پانی ہے، لیکن جو میٹھا پانی نکلے گا آپ کے، میٹھا پانی فاؤنٹینشن جو نکلنے، چشمہ نکلنا آپ کے شیخ کی اس میں سے نکلے گا، کنویں سے، اسی کو پیے. تو اس میں سب سے بڑی چیز ہے کہ جب آپ شیخ بنا لیں تو آپ اپنے انٹینشن کو، اپنے دھیان کو ادھر ادھر نہ کریں، نہ گفتگو میں نہ میں، سب کچھ وہیں سے مل جائے گا. اکتفا کریں، قناعت کریں الحمدللہ. جب تک شیخ خود نہ آپ کو کہہ دے کہ یہ چیز آپ فلاں جگہ سے لیں، یہ فلاں جگہ سے لیں، مزید کسی چیز کے لیے آپ کو گائیڈ کرے، بہت ڈفرینٹ چیز ہے. سمجھا نہیں بات؟ یہ فائدہ مند چیز ہے. تو اگر ایک ہی شیخ ہو اور ایک کے شیخ کے کئی خلیفہ ہوں تو آپ کہتے ہیں چلو جاؤ یہاں حضرت صاحب ہیں تو جہاں وہ بھی حضرت صاحب ان کے انسی بات شروع ہو جائیں. بالکل نہیں، اپنے اپنے پاس حساب میں رکھیں. ہر ایک کی مزاج، جہاں مزاج آپ کو ملی گا الحمدللہ ختم. وقتی طور پہ نہیں کرتے، متا نہیں کرتے. ہمارے متا نہیں ہے، پرمنٹ نکاح ہوتے ہیں ہمارے یہاں. متا سمجھتے ہیں نا گھنٹوں کی شادی، تو ہمارے پکا نکاح ہوتا ہے الحمدللہ. متاور چکر نہیں ہے ہمارے، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا چار. سمجھا گی بات؟ تو اب یہ ہے کہ جب اللہ نے پہنچایا کسی تو اس شیخ قائم، عقیدہ محبت سب قائم. پہلے شیخ سے کدھر رکھیں اور ٹرانسفر شیخ کی دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کو. پہلی صورت میں بھی جائز ہے، دوسری صورت میں بھی اگر ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ شیخ ہے، لیکن آپ کی طبیعت نہیں ملتی، آپ کو زیادہ فائدہ یہاں ہو رہا ہے، یا شریعت زیادہ ہے، سنت زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے. یو کین چینج اٹ. وداؤٹ دس چینج نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک شیخ کے ساتھ لگے ہیں تو آپ کسی کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں، ذات جانے آپ کو فیض پہنچ جائے اپنے شیخ سے. وائی یو گوئنگ ٹو ہیئر دیئر اسٹل دیئر. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے رکھتے ہیں مسجد میں تو یہ نہیں تو خبر ہے، میں سلپ کر جاتا ہوں. کوئی بھی سین میں شیطان بات ڈال دے، بڑھاپے میں ڈال دیتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے. پھر اس نقطے کو نکال دے، کوئی بھی نقطہ ڈال کے آپ کو کنفیوز کر دے. شیطان کا کام ہے کہ میں نے اس کو موت تک نہیں چھوڑنا ہے، اس کو نہیں نکالنا ہے. تخبطی شیطان عند الموت، یہ دعا ہے نا، اللہ مرتے وقت میں شیطان کی خبط سے بچانا. تخبطی یہ دعا ہے. تو کن حجت الایمان، اللہ یہ بھی آخری وقت کی دعا ہے کہ مجھے آخری وقت میں مجھے سب سے بڑی چیز حجت الایمان پر قائم رکھنا ہے. یہ آخری وقت کی دعا ہے، مرنے کے وقت کی. لیکن حجت الایمان عند الموت ہے نا، خط الشیطان عند الموت. شیطان آ جائے گا آپ کے پاس، ایک ہی مجمع لے کے آتا ہے. وہ کس اللہ کو مانتا ہے؟ کون سا اللہ، کون سا شیخ، کیا بات. استقامت ہوگی یا جوتا ماریں گے اس کے منہ پر، نزدیک نہیں آئے گا. تو جاری بات، اس کا نام تصوف. صرف تصویر کرنے کا نام، ذکر کرنے کا نام نہیں. یہ سارے آداب جو ہوتے ہیں انسان میں. ہمارے ہاں دیکھیں نا،
پہلی اسٹیج سے شروع ہوتا ہے فیض دینا. یعنی آپ بیٹھے کیسے ہیں مجلس میں. ہلکے کا ادب اتنا آپ نے کتنا کیا. شیخ کا ادب تو بعد میں آتا ہے. جو ہلکا لگے تو بیچ میں کوئی جگہ نہ چھوڑے مرید. اس کو پہلے آئے تو ہلکا اس جگہ فل کرے. لائنیں برابر ہونی چاہیے, دائرے میں ہونی چاہیے یا اسٹریٹ ہونی چاہیے. دائرہ بھی اس کو بھی ہلکا کہتے ہیں. ایسے یہ بنتا ہے نا, جیسے چاند کے گرد بنتا ہے نا, صحابہ ایسے ہی بیٹھتے تھے ہلکی شکل. ادھر ہی ہوتے ہیں, لیکن ہلکا فاصلے کے ساتھ ہوتا ہے, بے ادبی نہ ہو شیخ کے ساتھ, فاصلہ رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ. یہیں سے ادب شروع ہو جاتا ہے انسان کو. ادھر بیٹھا ہے, کوئی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے, وہ ہے ہی بیکار آدمی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں آیا ہوں. یہ کوئی آپ فلم پکچر آج میں تو نہیں نا ہے جہاں ٹکٹ مل گیا کرسی بیٹھ کے اسکرین پہ تماشا دیکھ رہے ہیں. جہاں بیٹھ جاؤ. یہاں آپ ایک فیض کو طلب اور لینے کے لیے آپ آئے ہیں, کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ اس حلقے کے اوپر ہزاروں ملین فرشتے اتر رہے ہیں. اولیاء اللہ کے وہاں اتر رہی ہیں اس جگہ پر. آپ اس میں آپ وہاں بے ادبی کر رہے ہیں. لعنتیں پڑتی ہیں ایسے انسان پر. ایسے انسان ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. بادب بانصیب بے ادب, جس نے اس حلقے کا یہ ادب نہیں کیا کہ میں نے بیٹھنا کیسے ہے, جانا کیسے ہے. شیخ کا حلقہ جمع ہوا ہے, ملائک اتر رہے ہیں, اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں, فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. آپ جا کے دیوار کے ساتھ بیٹھے نہیں. آئیں ادب سے دیکھیں کھڑے ہو کے کہ کہاں جگہ خالی کا, بڑے دبے پاؤں جھکے ہوئے, ڈسٹرب نہ ہو, کوئی فرشتہ ڈسٹرب نہ ہو, ناراض نہ ہو. زندگی بناتے اس جگہ کو فل کر کے بیٹھ جائے. اس طرح پیچھے ہلکا پڑتا رہے. آتی ہم کیا کرتے ہیں, پیچھے جگہ تو آج کرتے ہیں, ٹیک لگ جائے ہماری, پیچھے سے چپکے سے ہم نکل جائیں. ہاں آپ جانا ہے وہاں سے بھی جا سکتے ہیں آپ جلدی. ہمارا کیا ہوتا ہے بھائی, ہمارا کام تو لیٹ کم اینڈ ارلی گو والا معاملہ ہے. یہ دیر سے اور جلدی نکلو. پکچر ہاؤس سے نکلتے ہیں نا آدمی ہیں فٹ بال کی میچوں سے, پیچھے بیٹھوں گے یار رش ہوگا جلدی سے ہم نکل جائیں گے. اللہ کے بندے, یہ تو ایک نورانی حلقہ ہے. آپ فیض لینے آئے ہوئے ہیں, اللہ کی رحمتیں لوٹنے آئے ہوئے ہیں. اور یہ اللہ کی کرم و فضل سے آپ کو یہاں پہنچا دیا. کتنے سو پورٹل میں آدمی ہوں گے, کاؤنٹ کر رہے ہیں نا کتنے ہوں گے, تو ان میں سے صرف آپ کو سلیکٹ کیا اس کام کے لیے. کتنی واضح حدیث ہے کہ جیسی حلقہ جمتا ہے فرشتے اس چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے, اور اس کے اندر اللہ اپنا سکینہ نازل کرنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر آسمان پہ اللہ ان پہ فخر کر رہا ہے. یہ وہ مجموعہ ہے, اس میں آپ بےزتی کر رہے ہیں, اپنے شیخ کی بےزتی کر رہے ہیں, ٹانگیں پھیلا رہے ہیں, الٹی سے ہل رہے ہیں. ہر چیز ادب سے کرنی ہے. آنا ادب سے ہے, جانا ادب سے ہے, تلاش جگہ تو ادب سے کرنی ہے, بیٹھنا ہے, حلقے میں شامل ہونا ہے. یہاں سے پیش شروع ہوتا ہے فیض کے سبب کہ کس طریقے سے ہے, کس ادب سے ہے, کس انداز سے بیٹھ رہا ہے. بات سن رہی ہے آپ کو؟ کر کے دیکھیں, آپ فرق نظر آئے گا. ہلکے کی ادب کر کے دیکھیں. جی حدیثوں کو بھی یقین کرو بھائی کہ جہاں آپ جا رہے ہیں پتہ ہے نزول ہوتا ہے, آسمان زمین بھر جاتا ہے فرشتوں سے. حدیث بتا رہی ہے. ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا عالم غیب کو, اللہ کے نبی جو بتا دیا ہماری تو وہی ہے نا. ہم تو نہیں غیب کا علم جانتے, ہمیں نہیں پتا. جو علم ہمیں خبر دینے یہ تھا مبشر و نذیرہ, تو ہمیں تو خبریں انہوں نے دینی تھی. تو ہم اس پہ یقین نہیں آ رہا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں حلقے میں بیٹھے ہیں مسجد میں, ذکر کا نہ ذکر پہ یقین, نہ اس آدمی پہ یقین, نہ اس کا کوئی ادب, نہ کوئی احساس. بس وہاں کو بیٹھ گئے, بعد میں بدتمیزی کرنی, گالی نکالنی, اسی مجمع ہوا طنز و طنا کرنا. کتنا فرق ہے مجھے بتائیں. وہ تو پیور جہنم کما کے جا رہے ہیں یہاں سے بالکل. استغفار پڑھتے آئیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانا گناہ میرے, تو ایک بہت بڑی جگہ پہ تو مجھے بھیج دیا, یہاں تیری رحمت ہے, فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور تو نے ڈھانپا ہوا ہے. اور ایک ساکھ یہاں ملی سکینہ یہاں کی نہیں ہے, سکینہ چیز آسمانوں کی ہے, یہ جنت کا انعام ہے. یہ سکینہ جو لفظ ہے نا یہاں نہیں ملتا, یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ جنت میں ملے گا. اور ایک ذہن میں خیال آگے بتا دوں آپ کو, ہر جنت کو نہیں ملے گا. یہ صرف یہ سکینہ اس کو ملے گا جو دیدار الہی سے مستفید ہوگا. دیکھیں کیسا نقطہ آپ کو.
دیدار الہی بھی ہر جنتی کو نصیب نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جنتی کو نصیب نہیں ہوگا، وہ خاص جنتی ہے، ان کی خاصیت ہوگی جس پہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اچھا ان کو کیسے دے گا؟ یہ نہیں جمع کریں گے میدان کے اندر، لوگ جمع ہو رہے ہیں دیدار ہوگا، نہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے، ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہے، ایک دکان میں بیٹھا ہے، سورج نکلا ہے، ہر آدمی اس جگہ سے سورج کو دیکھ رہا ہے، بولے سبحان اللہ، سمجھ آ گئی بات؟ آپ سورج کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا آدمی؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی سورج کو دیکھ رہا ہے، آپ اپنی کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ کا دیدار ایسے ہی ہو کہ ہر جنتی کو ہی سے دیکھے گا، اس کے اس طرح کے محلات بنائے جائیں گے کہ وہ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کو وہاں سے مستفید ہوگا۔ لیکن ہر گھر میں بیٹھ کے آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، بعض گھروں کے اندر دیواریں ہوتی ہیں، سورج دیکھنے کے باہر جانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہر جنتی کو نظر ہو دیدار الہی نہیں ہوگا، یہ آپ کو عجیب بات بتا رہا۔ تو یہ سکینہ جو ہے نا، جو خاص کس کو گزرتا ہے؟ جب حلقے میں آپ آگے بیٹھتے ہیں، گھیرتے ہیں، حلقے میں ہوتا ہے، شیخ موجود ہوتا ہے، اور آپ آ کے اکتساب فیض کے لیے آئے ہیں اور آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں اور اللہ کو عمل کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ انعام جو جنت میں خاص جنتیوں کو دے گا سکینے کا، اس کی جھلکیاں ڈال دیتا ہے اس کی۔ آپ ٹانگ پھیلا کے پیچھے بیٹھے، منہ اٹھا کیا ہے، اب سمجھ رہے کتنی بے ادبی ہے، کتنے بے ادب ہیں وہ لوگ، آپ سوچیں۔ تو یہ بھی بے ادبی ہے، دوسروں کو کہنا تم ایسے کیوں بیٹھے ہو، تم ٹانگ کیوں نہیں کرتے ہو، ایسے نہیں کہتے ہیں، بزرگوں کو ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ آپ سے بڑے ہیں، کوئی عالم بھی ہیں، کوئی بڑے انسان بیٹھے ہیں، وہ جس طرح شیخ جانے وہ جانے، الحمدللہ۔ شیخ کو تربیت کرنی آتی، سب کی تربیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اس میں عالم بھی ہیں، غیر عالم بھی ہیں، نئے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، سب کی تربیت ہوگی اس میں۔ نہیں، خبردار آپ یہ کہنا آپ اس طرح نہ بیٹھیں گے، بید بھی ہے، سب ایسے نہ بیٹھیں، انتہائی بدتمیزی سے کہنا، آپ بہت بڑا دم ہے، اس کی تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ، تربیت ہو جاتی ہے خود، اس شیخ کا ذمہ ہے، لیٹنگ کم جس طرح وہ آ رہے، ہلکا سے کہنا ہے وہ پیچھے بیٹھے گا، آپ تشریف لیں ہلکے میں تو بہت اچھی چیز ہو جائے گی، بس اتنا، اس سے کسی کو طنز نہیں کرنا ہوتا، ہلکے میں اپنی فکر کریں، یہاں دوسرے نہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ بے ادبی کر رہا ہے، فلاں کر رہے، خبردار اپنی فکر کریں کہ میں کتنا بادب ہو کر آیا ہوں، میں کتنا اکتساب فیض لے کے جا رہا ہوں، مجھے اس آدمی سے کتنا عقیدہ ہے، کتنی محبت ہے، اس کے حلقے میں کبھی نہ جائیں جس سے آپ کو محبت نہیں ہے، جس سے آپ کو عقیدت نہیں ہے، جس ذکر میں جا رہے ہیں سب آپ کماؤں گے، جی کھوتا کمانا ہے تو دیکھو آپ جنوں کو آپ کما کے لے جاؤ گے، تو سب سے پہلے کسی آدمی سے اکتساب فیض کرنے کے لیے اس کے حلقے میں جانے سے پہلے اس سے محبت کرو، اور وہی ہوتا ہے کام، جو آتا ہے اس کو سب سے پہلے محبت ہوتی ہے نئے اچھے نیت والے کو، کیا سب پتہ نہیں آپ سے بڑی محبت ہوگی، وہ سمجھو اس کا دل لگ گیا، اللہ نے اس کو چن لیا اس فیض کے لیے، مبارک اس شخص، کروڑوں مبارک، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وہ فیض اٹھائے گا تو یہاں سے الحمدللہ فل ہو کے جائے گا۔ سمجھے نا باتیں صاحب؟ بادب فارسی بے نصیب، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، ماشاءاللہ میں آپ سے سیکھتا ہوں، آپ مجھے سکھائیں، میں آپ سے سیکھتا ہوں بہت سی چیز، کسی کو ادب کرتے دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ کتنا اچھا ادب کر رہے ہیں آدمی، میں بھی ایسے بادب ہو جاؤں تو میں بھی کہتا ہوں ایسے۔ ہم سب طالب علم ہیں، ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اس سے گھر سے نکلیں کہاں جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد کا دعویٰ اپنی جگہ ہے، وہ پڑھنے کی آداب ہے، کسی بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں اس کی آداب اپنی جگہ ہے، ذکر کے حلقے میں جا رہے ہیں اس کی آداب ڈیفرنٹ ہے، ہاں وہاں شیخ ہے، اللہ ایک چنا ہوا آدمی ہے، فیوز بغات رنگا ہوا ہے، رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی لوگ جمع ہو گئے ہیں، جیسے لوگ جمع ہو گئے اس سے ملین زیادہ فرشتے بھی جمع ہو گئے ہیں،
وہ ہلکا آسمانوں پہ نور کی طرح چمکتا نظر آ رہا ہے اور سوئچ نے اس کو گھیر لیا. اس جگہ آپ جا رہے ہیں, اس کو سوچا کریں کہ کیسے جانا ہے. سمجھ آ رہی بات ہے؟ کتنے پہلے وہاں پہنچنا ہے, کتنی جلدی وہاں پہنچنا ہے, کتنے ادب سے وہاں پہنچنا ہے. وہاں بالکل کوئی چیز ضائع نہیں کر یہ بدتمیزی ثواب لینا رہے ہیں. ثواب شواب نہیں ہے یہاں پہ. یہاں ثواب نہیں ملتا, ڈائریکٹ اللہ ملتا ہے. سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ پھر اس دعا کے بعد. یا تو اللہ ملتا ہے, آپ ثوابوں کے چکر میں. جب اللہ ہی مل گیا تو ثواب ہی ثواب ہے نہیں جی. کیوں مولانا اللہ کو لینے آ رہے ہیں بھائی, تمیز سے ہیں, طریقے سے ہیں, وقت بنائیں, وقت سے پہلے ہیں, نائس ہلکا بنائیں, جگہ کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے سب سے بیٹھتے ہیں, اٹھ کے جلدی جانا ہے, آرام سے جائیں, کسی کو ڈسٹربنس ہو, دیر سے آنا ہے, آرام سے ہے, منع نہیں ہے جلدی جانا, دیر سے آنا. تو جو دیکھ پہ بعد میں آ رہا ہے اس جگہ کو فل کرے جو آگے خالی ہوئی ہے, پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. تو تین چیزیں ایسے حلقے میں آنے کے لیے, سب سے پہلے اس آدمی کو اس حلقے کی محبت ہو, اس شیخ سے محبت ہو, اور اقتخاب فیض یعنی فیض حاصل کرنے کی نیت ہو, جی میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اپنی آخرت کا, تب آئے. میں نے فضل ہے, مجھے بھی مجموعہ جمانے کا شوق نہیں ہے. میرے سامنے 3 آدمی اصل ہوں گے, میرا کام بنے گا, ان کا بھی بنے گا. حلقے کا مطلب یہ ہوتا ہے مجموعہ بڑا نہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے 6-8 ہزار آدمی کے سامنے بولا ہوں نا, میں کوئی ڈفرنس دیکھتے ہیں میرے بولنے میں؟ اتنا تو وہاں نہیں بولتے ان کے سامنے, آپ کے سامنے بولتا ہوں. کیونکہ میرا مقصد نہ مجموعہ ہے نہ کچھ, میرا مقصد اللہ سے فیض ملتا رہے بس. ہمیں ہوتی ہے 2 آدمی بیٹھے ہیں, اچھی بات نکلنی ہے بتا دیتا ہوں میں, ابھی کتنی قیمتیں بتا رہا ہوں آپ کو, تو آدمی تو نہیں ہے. اور جہاں 8000 کا مجموعہ لگا, دل میں کوئی بات نہیں آ رہی, نہیں کرتا ہوں بات, کاٹ دیتا ہوں. یہ آدمی شخص نہیں آتا دینا میرے دل میں, اور زور لگا کے باتیں کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں کہ ان کو راضی کر دوں آدمیوں کو. آپ خود محسوس کیا ہوگا, آپ نے نہیں کیا؟ بیٹھ جاتا ہوں, بیٹھ کے کوئی حدیث سنا شروع کر دیتا ہوں, بس جیسے پھر ادھر سے اترنا شروع ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. تو کتنی قیمتی آدمی آپ ہیں, چھوٹے سے ہیں, لیکن یہ مجموعی باتیں ہو رہی ہیں آپ سے. میں آپ کو پاگل نہیں ہر وقت بولتا ہوں بیٹھ کے, ابھی تھکا ہو تو آدمی, میں بھی سوچتا ہوں جا کے تھوڑا آرام کر لوں, لیکن کیا کروں جب وہ چیز آگے ذہن میں, چلو بتاؤ اللہ نے حکم دیا ہے. اب یہ نہ سوچنا تھوڑے لوگ نہیں, یہ تو اتنے بڑے لوگوں کے ہزاروں لوگوں میں بھاری ہیں یہ لوگ. دیکھا نہیں نبی نہ آیا تھا تو وہ کیا آیا تھا قرآن, ابس اتقوا اللہ نے کہا نا کہ نبی ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے لوگ جمع تیرے پاس تم کو فیصلہ مچا رہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ آدمی جو تیرے پاس آئے ہو, ابس اتقوا اللہ ہے نا قرآن میں. یہ تربیت شیخ ہے, یعنی نبی کے ذریعے تربیت کی جا رہی ہے آنے والے شیخوں کی. نبی کے ساتھ تو معاملہ ڈفرینٹ تھے نا. تو حقیقت میں کس کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ مشائخ کرام کو بتایا جا رہا ہے. چن کے آدمی نہ دیکھ کر یہ امیر آدمی ہے, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, یہ اتنے گفٹ دیتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے, یہ وہ آگے آئے گا پیچھے آئے گا. نہیں, یہ دیکھ کہ کس کا دل طلب شیخ کی تجارت, دل کس کا تڑپنا ہے. تو 5 آدمی بیٹھے ہیں اور بہت اچھی باتیں تیرے ذہن میں آ رہی ہیں, جمانا اگر نکال دے اس کو, یہ پہنچیں گے بہت دور تک. یہ خزانے صبح صبح بٹ رہے ہیں آپ کے لیے, یہ مجموعہ نہیں ہو رہی نا باتیں. تو اس کا مطلب یہ الہام ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ نے اس چھوٹے سے لوگوں کو چنا ہے کہ ان کو پہنچائے یہ بات. صحیح بتائیں, آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا. دیکھیں ہزاروں کتابیں آپ پڑھتے ہیں, موقع بھی نہیں کتاب پڑھنے کا, بزرگوں کی غزالی پڑھ رہا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے, کہیں بھی آپ کو نکات نہیں ملیں گے. کیوں کہ ہر وقت کے ساتھ انداز بدلتے رہتے ہیں. غزالی کا اپنا دور تھا, داتا گنجوش کا اپنا دور تھا, حضرت چشتی رحمت کا اپنا دور تھا, حضرت صاحب کا اپنا دور تھا. یہ دور ڈفرینٹ ہے. کہتے ہیں یہاں لوگوں کو ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے. یہ ٹی وی والے ہیں, یہ باجے والے ہیں, یہ لڑکیوں کو دیکھنے والے ہیں, یہ ٹیلی فون میں بدماشی کرنے والے ہیں. تو ان کو ذوق کے ساتھ پہنچائیں گے. کبھی ان کو ناچ سنا, کبھی ان کو شعر سنا, کبھی ان کو مست کر,
ہر رنگ کو دکھا کے اپنا کھینچ لیں لوگ. تو یعنی کہ آپ یہاں کے پرانے شیخ تلاش کریں گے وہ تو ایسی کہتے ہیں نہیں رنگ بدل گئے ہیں, اصلاح چینج ہو چکی ہے. نہیں ایسے انڈیا میں تو آپ کو دوسرا رنگ تھا, یہاں تو دوسرا. آپ کو کیا اچھے لگے ٹیک اوے اچھے لگنے شروع ہو گئے آپ کو, اس میں لائن لگاتے ہیں. وہاں تو انڈیا میں تو پتہ ہی نا ٹیک اوے جو مل گیا لیا سبزی تھوڑی چھال کو نیا کھا لیا پھر لوگ تو ہر جگہ ٹیسٹ بدل جاتے ہیں. یہاں کا شیخ بھی ڈفرینٹ ہے. آپ یقین کریں جب میں جاتا تھا تو محبت سے لوگوں نے کہتے یہاں تو کلی کریں, وہ نام شام چھاپ دیتے تھے. میں کیسے جان چھوڑوں, میں تو بول ہی نہیں سکتا. پیا تو شیخ ہوتا ہے نا. پھر ایک دفعہ سامنے اشارہ کر دیا کہ فقیر کو تنگ نہ کیا کریں, یہاں یہ نہیں بول سکتا. تب جان چھوڑی میرے لوگوں نے. پر ہم کھینچ کے نہیں جی آپ یہاں تک کریں کہاں تک کریں. میں وہاں بول ہی نہیں سکتا, میں وہاں کا شیخ ہی نہیں, میں یہاں کا شیخ ہوں. جتنا مزہ آپ لوگوں کے ساتھ بولنے میں آتا ہے آتا ہی نہیں مجھے, وہ کچھ لطف ہی نہیں ہے اس بولنے کا. لیکن یہاں سمجھانے میں بات, کیونکہ یہاں کا طرز لوگوں کا مینٹل ڈفرینٹ ہے نا. ہو گیا یہاں پیدا ہوئے ہیں, دیکھیں اسٹائل ڈفرینٹ کا, گناہ ڈفرینٹ ہے, انداز ڈفرینٹ ہے. تو یہاں انسان سمجھاتا ہے اس انداز سے. جب یہاں شیخ آپ نے لے لیا اس انداز کو ایکسیپٹ کر لیا. وہی پرانے کام کریں گے تو پھر وہ تو پرانا اور نئی تہذیب مل نہیں سکتی آپس میں کبھی. یہ ڈفرینٹ سویلائزیشن ہو جاتی ہے. نقش بندی سلسلہ اس لیے سب سے آخری سلسلہ ہے, یہ قیامت تک چلے گا. اس کی پروٹیکشن دی ہے. کوئی حدیث تو ایسی نہیں ہے ملتی ہے کہ کئی قسم کے حدیثوں میں, لیکن کیونکہ پروٹیکشن ہے, پیشن گوئی دی ہے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے, تو اچھی دلیل ہے یہ. لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے قرآنی یا حدیث کی دلیل ہے, لیکن دل مانتا ہے کہ جب ایسے انسان کی زبان سے بات نکلتی ہے تو القاء ہوتا ہے. لیکن حدیث بھی نہیں توڑ سکتے قرآن, لیکن ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ پیشن گوئی دی ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی جو فیض ہوگا ان کا, وہ نقش بندی کا جو شیخ ہوگا اس کے ساتھ ہوگا. اس تک چلنا ہے جب تک نبی نہیں آ جائے گا. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مطلب نبی آ جائے گا نا پھر تو وہ بات ہوئے گا فیض میں. امام مہدی تک جو چلے گا روحانی سلسلہ سارا کس کا چلنا ہے؟ امام مہدی خود بھی نقش بندی ہوں گے. یہ پیشن گوئی ہے, مکتوبات میں پڑھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب اب زمانہ جو جتنا بھی آ رہے ہیں نا, کس کا زمانہ ہے؟ نقش بندی زمانہ ہے. اس کے افکار, اس کے اوقات, اس کی چیزیں, اس کو ایکسیپٹ کر لو. جو اندازہ اب ہے نا ذکر کا اصلاح کے لیے, یہ ہے اصل. اب یہ چلے گا قیامت تک. مراقبات, اس میں ذات اور نفس اس بات کی طرز بدل گئی, اس کو چلنا ہے. سمجھ آئی بات؟ چلیں آج کا درس اتنی کافی. انشاءاللہ ہم مراقبہ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. آنکھ بند کریں, دل کی طرف توجہ فرمائیں اور اللہ سے فیض طلب کریں. سب سے پہلے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے بے ادبی ہوئی ہیں اس حلقے میں آنے کے لیے, اپنے دلوں کو صاف کریں. کوئی کنارہ نہیں چاہیے یہاں پر کسی کے ساتھ بھی. شیخ کے ساتھ بالکل چاہیے. استغفار کریں. اگر آ رہا ہے خیال, اٹھ کے چلے جائیں کہ میں اس محسوس کے قابل نہیں ہوں, میری گرفت نہ ہو جائے. یاد رکھیں, بغیر توبہ کے دل کو صاف کیے کسی شیخ کے سامنے مت بیٹھے ہیں. تو استغفار کریں, توبہ کہ اللہ تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں, ہزاروں معافی, کروڑوں معافی. میں یہاں سے فیصلے لیے بغیر نہیں جاؤں گا. میں جو بھی میں نے گستاخی کی ہیں, بے ادبی کی ہیں, ہمیشہ اقصاب فیض سے پہلے, مراقبے سے پہلے مانگ لینی چاہیے. یہ چیز دل کو صاف کر لینا چاہیے. یہ شیطان کی توڑ ہے, بالکل کلین کر کے اس چیز شخص کے سامنے بیٹھ کے اس کے واسطے سے میں مانگ رہا ہوں, اور جتنا بھی فیض مجھے پہنچے گا اس کے ذریعے سے پہنچے گا. میں کیوں بس ڈبہ ہوں. یا اگر میں نے اسی کے خلاف وسوسے رکھے ہوئے ہیں, اسی کے خلاف میں نے خیالات رکھے ہوئے ہیں, اسی کی میں دل میں عزت نہیں ہے, تو مجھے کیا ملنا ہے؟ چل بھائی جا بس پہ سو آرام سے, دکان کھول صبح اپنے جا کے, تیرا یہاں کام نہیں ہے. سمجھائی بات؟ تو پہلے اپنے دل کو ٹٹولنے کی, جس آدمی نے فیض لینا چاہتا ہوں, خیرات مانگ رہا ہوں میں, اس کے ساتھ میری نسبت کیا ہے؟ ہاؤ مچ آئی اسٹینڈ ریلیشن ود ہم, ہاؤ مچ مائی ہارٹ اینڈ مائنڈ از کلیئر ود دس پرسن. If anything in my sight, اللہ معاف کرو مجھے,
میں اس سے فیض لینا چاہتا ہوں تو میں فیض کیسے لوں؟ تو پہلے توبہ معافی کر کے بے علمیوں سے، ہر چیز سے اللہ معافی. پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ میری محبت بڑھا اس سے، کیونکہ اکتساب فیض جب تک نہیں ہوتا جب تک محبت نہ ہو. ہر آدمی کو جب مراقب میں جائے گا اس کو اتنی ملے گا جتنی اس کو محبت ہے. شیخ دیتا نہیں، شیخ سے لیا جاتا ہے. آپ کا برتن جتنا بڑا ہوگا اتنی لے جائیں گے آپ. کوئی سوتا چلا جائے گا، گھومتا چلا جائے گا، کروڑوں ادھر رہے گا، بانا مال ہو کے چلا جائے گا. الحمدللہ میں سنا آج کی حضرت عورتیں کہتی حضرت آج کی تو مراقبہ میں بڑا مزہ ہے. میں کیسے مزہ ہے؟ بڑا نورانی تھا جی آج کا مراقبہ. حالانکہ وہی مراقبہ تھا. یہاں بہت سے لوگ پتہ ہی آج مراقبہ کی وجہ کہ ان میں محبت اس میں بڑی ہے، اس میں محبت کم ہے. اس کا برتن بہت بڑا تھا. جتنا برتن بڑا لے کے آئیں گے آپ اسی برتن کو بڑھ کے لے جائیں گے آپ. اور کون سا برتن ہے یہ؟ یہاں محبت کا برتن ہے. پہلی چیز شیخ کے خلاف تمام چیزوں سے معافی، بے علمی سے معافی. دوسری چیز اب آپ نے فیض لینا ہے تو اس کے لیے برتن لایا اپنا. جتنی محبت ہوگی ایسے پھر اسی اللہ سے پہلے یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو میرے دل سے ملا دے، اس کی روح کو میری روح سے ملا دے. یا اللہ مجھے فنا فکر دے اس کی ذات کے اندر. یہ میں ہوں، میں یہ ہوں. کتنی پیاری دعائیں دیکھیں. بس میرے اندر وہ ہو. اتنی محبت مجھے اس کے انسان کے ساتھ دے، کوئی ریا نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو. ہر چیز کو لا تقوم وحب علیہ من ولدہ ماس. اس پوزیشن مجھے پہنچا دے. یہ برتن آپ کا اتنا بڑا ہو گیا الحمدللہ. اب فیض دینے والی کون ذات ہے؟ وہ اللہ ہے. شیخ سے نہیں دیتا. وہ کہ ڈال دو بھائی اس کے برتن میں. تھو اس کے شیخ کے بڑا برتن لے کے آئے، پہنچاؤ فیض اس کو. لکشمن تھی بھر بھر کے آئے گا فیض آپ کو اس کا. ماشاء اللہ حضرت ابو بکر صدیق کا، سلمان فارسی کا، حضرت جعفر صادق کا، باجید بستانی کا، حضرت شیخ قرقانی کا، حضرت فقر محمود کا، حضرت بہاؤالدین کا، حضرت دوست محمد کا، ساج الدین کا، حضرت فضل الکشی کا، حضرت علی مرتضیٰ کا، اور اس فقیر کا. اچھی بات ہے نا؟ روشنی آئی دل کے اندر. اب دیکھیں مراقبے میں کتنا مزہ آئے گا ہے نا جی. اب سوچ رہے اب اتنی دیر سے پہلے کیوں نہیں آئے ہم؟ لٹکتا گھومتے پھرتے رہے. کتنا چہل کے آ کے فیض حاصل کرتے ہیں. کتنے بیوقوف ہیں. پھر آدمی کوستے ہیں اپنے آپ. ہم تو زندگی ضائع کر دی. اگر ہم 50 سال یہ کام کیا ہوتا ہم کہاں سے کہاں ہوتے آخرت میں. سوچیے. اور یہ کام اپنے 50 سال کیا ہوتا کہاں ہوتے. کتنا وقت کرتے ہیں نفس انسان کا ضائع. آپ سوچیں ذرا کتنا شیطان. کہاں یہ مجمع ہے، یہ شیخ، یہ آتے ہیں، یہ چیزیں. اور کہاں بکواس بازی میں لگا دی اس نے. دنیا ہر بات بکواس. عبادت بکواس، مجمع بکواس، تقریریں بکواس، بدعتیں، ظلمتیں، کچھ بھی نہیں ہوا. کھانا پینا وہاں ٹھوک دیا اس کو. سب عاشق نظر آ رہے ہیں اس کو. سبحان اللہ. یہ شیطان کی چکر ہے. اس پہ شکر ہے کہ اللہ نے کہ اب کرتے ہیں ذکر کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کو پکا یاد رکھنا اور یہ سنتے نہیں. ہم بھی لگا دیں گے ساتھی آپ کو. ماشاء اللہ وہ بڑا تیز کام کر رہے ہیں آپ کے لیے. ماشاء اللہ سنا کریں 2-3 دفعہ روز کا بیان نا، تاکہ اس پہ اور تقویت پہنچ جائے. So speak mostly in Urdu. I know some people are sitting don't understand Urdu. Did you understand everything they said? How much? 100%? ہاتھ کھڑا کرو. پھر تو میں وقت ضائع نہیں کیا آپ کا. Otherwise I have to speak in English then. چلیں شکریہ. بسم اللہ کریں.